أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ تنوین کی ہم لوگوں نے ڈیفینیشن کی ہے، اس کے بعد ہم نے دو زبر کی تختی بھی کر لی ہے اور دو زبر تنوین کی مشق بھی کر لی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے دو زیر تنوین جو ہے اس کی ادائیگی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ دو زیر نون تنوین کے تلفظ کی ادائیگی خوب واضح، صاف اور بغیر لمبا کیے کی جاتی ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جب تختی پڑھیں گے تو اس میں کلیئر کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے را کے نیچے جب دو زیر ہوں گی تو را باریک پڑھا جائے گا، جو ہم شروع سے اپنی ویڈیوز میں اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے دو زیر والے نون تنوین کی ادائیگی میں ہونٹ زیر کی طرح جھکے نہیں رہنے چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے جب پڑی حرکات کی تھی تو پڑی حرکات میں ہم لوگوں نے زیر کی ادائیگی کی تھی کہ زیر کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پڑی حرکات کون سی ہے اور اس میں سے جو زیر ہے اس کی ادائیگی کیا ہے۔ تو اس کی ادائیگی بھی اسی طرح ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تختی میں اس کی ادائیگی کیسی ہوگی۔ اب یہاں پر تختی کی ادائیگی میں ہم نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا ہے، کیا ہے؟ نون تنوین کے تلفظ کی ادائیگی خوب واضح اور صاف بغیر لمبا کیے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور لمبا کیا ہے؟ اب دیکھیے شین جو ہے حروف ہجا ہے، مکمل ادائیگی شین تسلی سے پڑھا۔ اس کے بعد دو زیر ہے یعنی تنوین، اور تنوین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی آواز کو نون ساکن میں بدلنا ہے۔ شین دو زیر شن، شین دو زیر شن۔ اب شین شن، اب اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، واضح کلیئر کیا ہوگا؟ شین دو زیر شن، فوراً شن، نون بھی واضح ہے، شین کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی واضح ہے۔ ثا دو زیر سن، ثا نرم حروف ہے۔ آپ نے حروف ہجا، اگر حروف ہجا کی ویڈیوز نہیں دیکھیے تو دیکھیے کہ حروف ہجا پہ ہم نے بہت ٹائم لگایا ہے، کیونکہ یہی بنیاد ہے جو آپ کے قرآن کو خوبصورت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ بنیاد اچھی نہیں ہوگی، بیس اچھی نہیں ہوگی، قرآن کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ نرم حروف ہے ثا، اور کیا کرنا ہے؟ ثا مکمل ادائیگی، ثا تسلی سے، حروف ہجا ہمیشہ تسلی سے پڑھنے ہیں۔ ثا دو زیر سن، سن، اب میں نے سا کو نرم پڑھا۔ سین دو زیر سن، سین باریک ہے، سٹی کے ساتھ ہے، سین دو زیر سن۔ صاد جو ہے وہ موٹا حروف میں سے ہے اور کیا ہوگا؟ صاد دو زیر سن، سن۔ خا دو زیر خن، ہا دو زیر ہن۔ اب یہاں پہ ایک جو نقطے والا خا ہے وہ موٹا ہے، خا دو زیر خن، اور دوسرا جو ہا ہے وہ سینے کی جانب سے ہے، ہا دو زیر ہن۔ اگلا جو ہے ہا دو زیر ہن۔ اب ان کی آوازیں مختلف ہیں۔ اگر آپ قرآن میں ان کا یہ فرق نہیں رکھیں گے آوازوں کا تو اس کا مطلب آپ کا قرآن اچھا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اس لیے حروف ہجا کو بار بار پریکٹس کریں گے، جتنا وہ آپ کے حروف خوبصورت ہوں گے آپ کا قرآن اتنا بہترین ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ فا دو زیر فن، غین دو زیر غن، زا دو زیر زن، ضاد دو زیر غن، یا دو زیر ین، واب دو زیر ون، ذال دو زیر ذن، وا دو زیر ون، لام دو زیر لن، نون دو زیر نن، عین دو زیر عین، میم دو زیر من، را دو زیر دن۔ اب را میں نے باریک پڑھا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا را، اور یہاں پڑھا ہے را دو زیر دن۔ تا دو زیر تن، کاف دو زیر کن، قاف دو زیر قن، طا دو زیر قن، جیم دو زیر جن، با دو زیر بن، دال دو زیر دن، حمزہ دو زیر ان۔ دو زیر کی ہم یہاں پر مشق بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ پہلا لفظ جو ہے وہ شیامن ہے، صاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، یا جو ہے وہ باریک لفظ ہے، باریک آواز ہے، اور الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہے، لمبا کریں گے۔ میم دو زیر من،
وقف میں ہمیشہ یاد رکھیں حرف جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، گول تا گول ہاں میں بدل دی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ تنوین کو مد بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چینجنگز آتی ہیں لیکن حرف ختم نہیں کیا جاتا، جبکہ جو حرکات ہیں یعنی سائنس ہیں وہ یا تو چینج ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، اور جب سائنس جو ہیں حرکات جو ہیں وہ ختم کی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اوپر دال جیسی علامت یعنی جزم لگ جاتی ہے وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، جب آپ رکتے ہیں اس صورت میں۔ تو کیا پڑھیں گے یہاں پر؟ صاد زیر صی، صی اس کا موٹا لفظ ہے تو آواز موٹی ہے، زیر ہے باریک رکھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، مجہول نہیں کریں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ صاد زیر صی، یا زبر الف یا، ایک مت لمبا کریں گے، یا زبر الف یا، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو اس لیے یہ الف مد ہے۔ میم دو زیر من، صیام، صیام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اصول ہے، حروف مد کے بعد والا حرف جب آپ ساکن کرتے ہیں یعنی رکتے ہیں تو اس کو 3 الف بھی لمبا کرتے ہیں وقف کی صورت میں، یعنی الف مد ہے اس کے بعد میم جو ہے ہم نے اس پہ وقف کیا تو کیا ہوگا؟ صیام، ٹھیک ہے۔ یہ قرات میں آپ لوگ جو ہے جو قاری حضرات ہیں یا جو قرات کرنے والے ہیں وہ قرآن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے پھر ان مدات کو خوبصورت کرتے ہیں اور لمبا کرتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں، تو پھر یہ وہاں زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے با زیر بی، بڑی حرکت جلدی چھوڑ دیا، حمزہ زیر ہا اح، اح اح نہیں بنے گا۔ میجورٹی جو ہے زیر کو بہت زیادہ مجہول پڑتی ہے کیونکہ ان سے ادا ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ زیر کی آواز جو ہے وہ تھوڑی پستی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اح نہیں ہے، ایح نہیں ہے، اح، اح، حمزہ زیر ہا اح، کیونکہ ہا جو ہے وہ جزم والا ہے اور اس کو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھا جائے گا، یعنی کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ تو حمزہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ بارہا بتایا ہے کہ الف کے نیچے اوپر جب سائن آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زیر ہا اح، اح، سین زبر الف سا، سین تسلی سے پڑھا، الف خالی سے پہلے زبر ہے سین کے اوپر تو اس کو مد لمبا کریں گے۔ نون دو زیر نن، بی احسان، بی احسان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں صبغن، یہاں پر اس کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور کیا ہے؟ صاد موٹے حروف میں سے ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، ہلا کے پڑھیں گے، غین بھی موٹے حروف میں سے ہے، لیکن چینج کہاں آئے گا؟ جب آپ اس کو وقف کریں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے جب وقف کی صورت یہ مشکل ہو جاتی ہے تو میں یہاں پر وقف کرواتی ہی نہیں، یعنی ان کو کنٹینیو کروا دیتی ہوں کہ آپ یہاں پہ رکیں مت کیونکہ آپ کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، اور مشکل ہونے کی وجہ سے لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے پھر یہ ہوتا ہے سہولت کے طور پہ کہ آپ یہاں وقف مت کریں جہاں پر آپ سے کنٹرول نہیں آ رہا، لفظ جو ہے وہ مکمل ادا نہیں ہو رہا، تو کیا ادائیگی ہوگی؟ صاد موٹے حروف میں سے، با باریک، غین پھر موٹا، ٹھیک ہے۔ صاد زیر با صیب، صیب، غین دو زیر غن، صیب غن، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غین کے نیچے جو زیریں ہیں وہ وقف میں ختم ہو جاتی ہے، اوپر جزم لگ جائے گی، اور جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، ہم نے بارہا پڑھا۔ تو کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر پیچھے آلریڈی جو ہے وہ با بھی جزم والا ہے، تو اب کیا بچی؟ صاد کے نیچے کی زیر، اب یہ زیر کے ساتھ 2 لفظ پڑھے جائیں گے، دونوں حرف پڑھے جائیں گے وقف میں، ٹھیک ہے، وقف میں۔ تو کیا ہوگا؟ غین کو کلکلا نہیں کرنا، با کو کلکلا کرنا ہے۔ صبغن، صبغ، صبغ، یہ صرف غ کا ساؤنڈ آئے گا اینڈ پر، صبغ، گ، صبغن، صبغ، صبغن، صبغ، ٹھیک ہے۔ با تک آپ باؤنس کریں گے، غین کا صرف آواز پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں وقف میں حرف جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، جو اس کے حرکات ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے، حرف کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جاتا، یا ایک گول تا جو ہے وہ گول ہا بن جاتی ہے، وہ چینج ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، بی الفن، با زیر بی، بڑی حرکت، حمزہ زبر لام ال، بی ال، بی ال، فا دو زیر فن، بی الفن،
یہ بھی اسی طرح ہے. اب فا کے نیچے کی زیر ختم ہوئی، جزم لگی، تو حمزہ کی زبر کے ساتھ لام اور فا کا آواز جو ہے وہ ہمیں وقف میں دینی ہے. کیسے؟ بی الفن بی الف، بی الفن بی الف. ٹھیک ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بی غافلن. با باریک ہے، غائن موٹا، فا بھی باریک، لام بھی باریک. کیا ہو؟ با زیر بی، غائن زبر الف، غا، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو لمبا کیا. فا زیر فی، لام دو زیر لن، لن مکمل آواز. بی غافلن بی غافل. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے مسجدن. میم زبر سین مس، میم زبر سین مس. نرمی سے ملایا، مس نہیں کرنا، زور نہیں دینا. زور جو ہے وہ ہمیشہ تشدید والے حرف پہ آتا ہے. جیم زیر جی دال دو زیر دن، مسجدن مسجد. دال جو ہے باؤنسنگ لیٹر ہے تو میں نے اس کو وقف میں حرکت دی. کیوں؟ کیونکہ دال کے نیچے کی جو زیریں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور دال پہ جزم لگے گی، تو جزم والا دال جو ہے وہ قلقلہ کرتے ہیں، یعنی حرکت دے کے پڑھتے ہیں. مسجدن مسجد. اب یہاں پر اگلا لفظ دیکھتے ہیں ملکن. ملکن باریک لفظ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے پڑھا جانے والا ہے. میم پیش لام ملک، کاف دو زیر کن، ملکن ملک. اب یہاں پر میں نے بالکل کنٹرول کیا، باریک لفظ پڑھا کیونکہ مکمل باریک لفظ ہے. ملکن ملک. اگلا لفظ ہے صدقن. صاد موٹا ہے، دال حروف قلقلہ ہے اور قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو قاف بھی قلقلے والا بن جائے گا کیونکہ وقف میں جزم لگ جائے گی. تو صاد کی زیر کے ساتھ دونوں حروفوں کو قلقلہ کر کے پڑھنا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ صاد زیر دال صد، قاف دو زیر قن، صدقن صدق صدق. اب یہاں پر میں نے دال بھی ہلا کے پڑھا، قاف کو بھی ہلا کے پڑھا کیونکہ قلقلہ کے حروف ہیں. اگلا لفظ ہے لسبئن. لام زیر لی، پڑی حرکت، سین زبر سا، با زبر با. یہ تینوں پڑی حرکات ہے، لمبا نہیں کیا میں نے، جھٹکا بھی نہیں دیا، مجھول بھی نہیں کیا. حمزہ دو زیر ان، لسبئن. اب یہاں پر ایک وقف میں اور تبدیلی آ رہی ہے. کیا ہے؟ الف کے اوپر نیچے جب حرکات آ جائیں، امید ہے کلیئر ہے کہ اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ ساکن یعنی الف کے اوپر جب جزم لگ جائے، تو اب یہاں پر چونکہ وقف ہے، رکنا ہے تو جزم تو لگے گا. تو جب الف کے اوپر جزم لگ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم لگا ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمیشہ، چاہے وہ آیت میں، وقف میں، کسی بھی صورت، چاہے الف کے اوپر جزم ہو یا حمزہ کے اوپر جزم ہو، حمزہ لکھا ہو اور اوپر دال جیسی علامت ہو، یا الف ہو اور اس کو آپ نے وقف میں خود دال جیسی علامت لگائی گئی ہو. لسبئن لسبع لسبع. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں نے جھٹکا دے دیا کیونکہ یہاں پر جزم لگ گئی تھی الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر. تو حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے. ہماری آج کی دو زیر کی تنوین بھی الحمدللہ کلیئر ہو چکی ہے. مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی معاملے میں افسوس نام کا جو لفظ ہے اس کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ افسوس ہمیشہ اس چیز پر ہوتا ہے جہاں پر آپ نے کچھ نہ کیا ہو. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ قرآن کے لیے ضرور کوشش کریں تاکہ آنے والے وقت میں کبھی افسوس نہ رہے کہ کاش ہم نے اس کے لیے کوشش کر لی ہوتی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی جنت کی انٹری تو نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا ہی نہیں آیا تو یہ صد افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہمارے رب کا کلام ہے اور ہمیں اسے اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح ہمارے رب نے اس کو نازل فرمایا. اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں بہت بہترین اور بلند کر کے قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.